سب کو سلام، پاسٹر صاحبان اور مقدسین جو پوری دنیا سے آئے ہیں اور خدا اور یسوع سے محبت کرتے ہیں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں لی جے سانگ ہوں، تھامس قبیلے کا رہنما جسے تھامس کے نام پر چنا گیا ہے، جو کہ یسوع کے شاگردوں میں سے ایک تھا۔ آپ سب کو ایک بار پھر سے سلام۔ آج جس وجہ سے میں یہاں کھڑا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ایک مکاشفت سیمینار میں شرکت کی تھی جس کا اعلان شنچن جی کے چیئرمین وادہ کے پاسٹر نے کیا تھا، اور انہوں نے پہلے باب سے 22ویں باب تک مکاشفہ کی مکمل وضاحت کی تھی۔ وہ سیمینار 5 دن تک جاری رہا اور انہوں نے پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر 22ویں باب کی آخری آیت تک بغیر رکے ہر آیت کی وضاحت کی تھی۔ میں نے سب کچھ سنا اور میں ان کی باتوں سے بہت حیران ہوا۔ اس وقت تک کوئی بھی مکاشفہ کی وضاحت کرنے کے قابل نہیں تھا، اور اگر لوگ بات کرتے درمیان میں پھنس جاتے تو وہ صرف یہ کہتے تھے کہ ہم اس سے زیادہ گہرائی میں نہیں جا سکتے، اور اس طرح میں نے کبھی کسی کو مکاشفہ کی مکمل وضاحت کرتے نہیں سنا۔ تاہم 5 روزہ سیمینار کے ذریعے انہوں نے ایک بھی آیت کو چھوڑے بغیر تمام مواد کی وضاحت کر دی، اور جب میں نے تمام مواد کو سنا تو میں فضل اور خوشی سے بھر گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تاریکی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور ایک شاندار دنیا آئے گی جس پر خدا بادشاہی کرے گا۔ پھر کیا اس وقت تک خدا نے بادشاہی نہیں کی؟ کہا جاتا ہے کہ ایسی دنیا جہاں خدا بادشاہی کرتا ہے وہاں موت، ماتم، درد، آہ و نالہ نہیں ہوگا۔ تاہم اس دنیا میں تمام رونا، ماتم، جنگیں اور درد اس لیے ہے کہ یہ حقیقی خدا نہیں جو اس دنیا پر راج کر رہا ہے، بلکہ یہ شیطان ہے، یعنی شیطان جس نے تمام قوموں کو دھوکہ دیا ہے۔ لیکن مکاشفہ کی تکمیل کے وقت آخرکار خدا کا حقیقی کام مکمل ہوگا، اور جب میں نے سنا کہ ایسی اچھی چیزیں رونما ہوں گی تو میں اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس طرح میں نے اس کی جانچ کی اور تصدیق کی۔ میں نے جتنی زیادہ تصدیق کی اتنا ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ کلام سچا اور درست ہے، اور اس لیے میں اس وقت یہاں پر کھڑا ہوں کہ اس کلام کو آپ سب کے ساتھ بانٹ سکوں۔ یہ کلام جو میں نے چیئرمین یعنی وادہ کے پاسٹر کے ذریعے سیکھا تھا۔ آج میں آپ سب کے ساتھ مکاشفہ 6 باب کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ آج میں جو گواہی دوں گا وہ گواہی خدا کے نئے عہد مکاشفہ کی پیشن گوئی اور تکمیل کے بارے میں ہوگی، اور آج ہم 6 باب کے مواد کی طرف جائیں گے۔ مکاشفہ 6 باب میں 17 آیات ہیں، اور اگر ہم اس باب کو عنوان دیں تو یہ اس طرح کہلائے گا کہ پہلے آسمان کے چنے ہوئے سورج، چاند اور ستاروں کی عدالت جو برگشتہ ہو گئے۔ ہمیں اس عنوان کو اچھی طرح سمجھنا اور یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم اس پورے باب کے واقعات کو جلد ہی سمجھ سکیں گے۔ اگر ہم باب 6 کے خلاصے کے بارے میں بات کریں تو وہ یہ ہے کہ عدالت کب ہوتی ہے۔ یہ عدالت تب ہوتی ہے جب یسوع خدا کے داہنے ہاتھ سے 7 مہروں سے بند کیا گیا تمار حاصل کرتے ہیں، اور جیسے ہی یسوع اس کی مہریں کھولتے ہیں عدالت واقع ہوتی ہے۔ عدالت کون کرتا ہے؟ یہ یسوع ہی ہیں جو روحانی جسم میں آئے تھے، اور وہ 4 جانداروں کے ذریعے عدالت کرتے ہیں جنہیں ہم نے 4 باب میں دیکھا تھا۔ یہ آسمانی فوج کے کروبی فرشتے ہیں۔ پھر وہ کون ہیں جن کی عدالت کی جاتی ہے، اور وہ کہاں ہیں؟ کیا یہ بہت اہم نہیں ہے؟ اگر لوگ ان کے بارے میں نہیں جانتے جن کی عدالت کی جائے گی، پھر ایسی غیر واضح مثالیں ہیں جن کے باعث لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ تمام دنیا کسی لعنت کا شکار ہے یا دنیا کی عدالت کی جا رہی ہے۔ تاہم یہ معاملہ نہیں ہے، اور اسی لیے جس نے دیکھا اور سنا ہے اس کی گواہی بہت ضروری ہے۔ اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ عدالت خیمہ کے پاسٹرز اور مقدسین کے لیے ہے
جو سونے کے 7 چراغ دان کہلاتے ہیں اور جنہوں نے مکاشفہ 2, 3 اور مکاشفہ 13 باب کے مطابق دھوکہ دیا۔ اب اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ ان کی عدالت کیوں کی گئی تو آپ کو اس کے بارے میں واضح طور پہ بیان کیا جا چکا ہے۔ یسوع نے مکاشفہ 2 اور 3 باب میں یوحنا کے ذریعے خطوط بھیجے تھے، لیکن 7 کلیسیاؤں کے رسولوں نے خطوط حاصل کرنے کے بعد بھی توبہ نہیں کی، اور یوں خدا اور برہ کے غضب کے ذریعے ان کی عدالت کی گئی۔ اب جب یہ تمام چیزیں واقع ہوتی ہیں تو تحریر شدہ مواد کی حقیقی تکمیل اور واقعات بھی ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس زمین پر ایک ہی جگہ ہوا جس کی بنیاد 1966 میں گواچن جنوبی کوریا میں رکھی گئی۔ اس چرچ نے روایتی طور طریقے نہیں اپنائے، لیکن یہ تب ظاہر ہوتا ہے جب زمین پر مکاشفہ کی تکمیل ہوتی ہے۔ یسوع روحانی بدن میں اس زمین پر 7 افراد کا انتخاب کرتے ہیں، اور اندھیرے کو روشن کرنے کے لیے سونے کے چراغ دانوں کے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وقت 7 کلیسیاؤں کے پیغمبر بدعنوانی کی راہ پر چلتے ہیں، اور یسوع انہیں چھوڑ دیتے ہیں اور وہ یسوع کے دائیں ہاتھ سے گر جاتے ہیں۔ لہٰذا اس واقعہ کے ذریعے نکلاؤس جو ہلاک کرنے والے ہیں داخل ہوتے ہیں اور تباہی کا کام کرتے ہیں۔ اب یہ اچھے واقعات نہیں ہیں، اور اس طرح یسوع ایک شخص کو چنتے ہیں، وہ پاسٹر کا انتخاب کرتے ہیں اور ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں اور اسے دکھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے بھیدوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں اور اسے توبہ کے خطوط بھیجنے کی ہدایت کرتے ہیں۔ لیکن خطوط ملنے کے بعد بھی انہوں نے توبہ نہیں کی، اور اس وجہ سے بالآخر ان کی عدالت کی گئی۔ ہمیں اسی بات کو سمجھنا ہے۔ اب ہم پہلی اور دوسری آیت پڑھیں گے اور ان آیات کو پڑھیں گے اور ان کے ساتھ ان کی وضاحت کریں گے۔ پھر میں نے دیکھا کہ برہ نے ان 7 مہروں میں سے ایک کو کھولا، اور ان 4 جانداروں میں سے ایک کی گرج کی سی یہ آواز سنی کہ آ، اور میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے اور اس کا سوار کمان لیے ہوئے ہے، اور اسے ایک تاج دیا گیا، اور وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ اگر آپ یہاں پہلی آیت کو دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا۔ مکاشفہ کی پوری کتاب مقدس یوحنا نے تحریر کی تھی، جس نے رویا میں تمام باتوں کو دیکھا تھا، اور جو کچھ تحریر کیا گیا تھا وہ آج تک جاری ہے۔ جب واقعات پورے ہو جائیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تکمیل کے وقت مکاشفہ کی پوری کتاب کے واقعات کو دیکھنے اور سننے والا نیا یوحنا ہے۔ نیا یوحنا وہ ہے جو گواہی کے تمام کلام کو تکمیل کے وقت دیکھتا اور سنتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پاسٹر کے ذریعے جس کا وعدہ یسوع نے کیا تھا، حقیقی ہستیوں اور تکمیل کی گواہی دنیا کو دی جائے گی۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان واقعات کا جائزہ لیں گے جب پہلی مہر کھولی جائے گی۔ سب سے پہلے 7 مہروں سے بند ہونے کا مطلب سمجھیں۔ بے شک ہم سب نے یہ وضاحت 5ویں باب میں سنی ہے، لیکن ایک بار پھر وضاحت کرنے کے لیے 7 مہروں سے بند تمہار مکاشفہ کی کتاب ہے، جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت تک تمثیلوں میں پوشیدہ رہی۔ مکاشفہ کی یہ کتاب 7 مہروں سے بند تھی، اور یہ تمہار خود خدا نے لکھا تھا، اور اس نے خود 7 مہروں سے اسے بند کیا تھا۔ اس لیے آسمان و زمین پر یا زمین کے نیچے کوئی ایسا نہیں جو اسے کھولے یا پڑھ سکے یا اسے سمجھ سکے۔ اس لیے 2000 سال کا دورانیہ گزر چکا ہے، لیکن مکاشفہ کے مواد کے بارے میں صحیح طور پر گواہی دینے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ خدا نے خود اسے قلم بند کیا ہے۔ اس نے خود 7 مہریں لگا رکھی ہیں تاکہ کسی کو خبر نہ ہو۔ اب ہم اسے سمجھنے کے قابل اس لیے ہیں کہ یسوع نے ایک ایک کر کے مہریں کھولی ہیں۔ اس نے اسے کیوں کھولا؟ کیونکہ وہ غالب آیا تھا، اس لیے وہ ایک ایک کر کے اس کی مہریں کھولنے کے قابل ہے، اور کھولنے والا یسوع خود ہے۔
پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ مہریں کھلی ہیں؟ یسوع نے مکاشفہ کی کتاب کے کلام کو کھولا اور ظاہر کیا جسے خدا نے تمثیلوں میں چھپا رکھا تھا۔ یوحنا رسول نے اسے رویا میں دیکھا اور اس نے اسے ریکارڈ کیا، لیکن تکمیل کے وقت وعدے کا پاسٹر یعنی نیا یوحنا وہی ہے جو اصل واقعات کو دیکھتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے۔ ہر بار جب مہر کھولی جاتی ہے تو جو لکھا گیا تھا اس کی اصل ہستی ظاہر ہوتی ہے۔ اس کتاب کی یہ 7 مہریں مکاشفہ کے 8ویں باب میں مکمل طور پر کھل جاتی ہیں، اور اسی لیے اسے یسوع مسیح کا مکاشفہ کہا جاتا ہے۔ یہ یسوع مسیح کا مکاشفہ اس لیے ہے کیونکہ تمام مہریں یسوع نے کھولی ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف ایک ہی ہے جس نے ان چیزوں کو دیکھا اور سنا ہے، اور وہ نیا یوحنا ہے جو کہ تکمیل کے وقت کا پاسٹر ہے۔ اور 4 جاندار ہیں جو مہریں کھولنے پر ظاہر ہوتے ہیں، اور مکاشفہ 4 باب کے مطابق 4 جاندار 4 کروبی فرشتے ہیں۔ زکریا 6 باب اس کی پہلی 5 آیات میں لکھا ہے کہ پہلے رتھ میں سرخ گھوڑے تھے، دوسرے رتھ میں کالے گھوڑے، تیسرے میں سفید گھوڑے اور چوتھے میں زرد گھوڑے تھے۔ اس مواد کے ساتھ زکریا کو پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ مکاشفہ 6 باب میں بھی جب مہر کھولی جاتی ہے تو اسی طرح کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ سفید گھوڑا ظاہر ہوتا ہے اور سرخ، سیاہ اور زرد گھوڑا ظاہر ہوتا ہے، اور اسی لیے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ گھوڑے ہیں، صرف ایک گھوڑا نہیں۔ اور اس لیے براہ کرم 4 رتھوں، 4 پروں، 4 جانداروں اور 4 کروبی فرشتوں کو آسمانی میزبان سمجھیں، اور وہ کروبی فرشتہ ہے جو آسمانی میزبانوں کو حرکت دیتا ہے۔ یہ فرشتے کس کے حکم سے کام کرتے ہیں؟ یہ یسوع کے حکم کے ذریعے کام کرتے ہیں۔ ان گھوڑوں کے مختلف رنگوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مختلف فرائض ہیں جو خاص کر ان کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ اب سفید گھوڑے کے معنی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس کا سوار اور کمان جو پہلی مہر کھولنے پر ظاہر ہوتا ہے۔ پہلی مہر کھولے جانے کا مطلب ہے کہ یسوع نے مہر کھول دی ہے۔ 4 جانداروں میں سے ایک کہتا ہے آ، اور ایک سفید گھوڑا آتا ہے اور اس کے سوار نے کمان تھامی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ وہ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اب یہاں جب یوحنا نے اسے رویا میں تحریر کیا تو ایسا اس لیے ہے کہ اس نے حقیقت میں رویا میں سفید گھوڑا اور اس کے سوار اور کمان کو دیکھا ہے۔ پھر جب کلام کی تکمیل ہوتی ہے تو سوار یسوع ہے جو روح کی صورت میں ہے۔ جب ہم مکاشفہ 19 باب اس کی 11 آیت اور مکاشفہ 19 باب اس کی 16 آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ایک سفید گھوڑے پر سوار ہیں، اور ان کی ران پر یہ نام لکھا ہے کہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا۔ یہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند یسوع ہے جو برا ہے۔ تو اس گھوڑے کا کیا ہوگا؟ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ گھوڑا جسم ہے۔ جب عدالت کا کام ہوتا ہے تو روح اس کام کو سر انجام دینے کے لیے جسم کا استعمال کرتی ہے، اور یہ خیمہ کے چنے ہوئے لوگوں کی عدالت کا کام ہے جو برگشتہ ہو گئے، جنہوں نے یسوع کو دھوکہ دیا۔ اور اب یہ کمان کیا ہے؟ یہ کمان عدالت کا کلام ہے۔ چونکہ یہ کمان عدالت کا کلام ہے اس لیے ہم کمان کے معنی پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ وہ آلہ ہے جو سزا دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حبقوق 3 باب اس کی 8 تا 9 آیات میں لکھا ہے کہ خدا گھوڑے پر سوار ہوا اور تیر چلاتا ہے، اور یہاں یہ مواد عدالت کے کام کو انجام دینے کے لیے روحانی آسمانی فوج کو استعمال کرنے کے حوالہ سے ہے، اور اس کلام سے ان لوگوں کی عدالت ہوتی ہے جنہوں نے اس کلام کو قبول نہیں کیا اور سرکشی کی۔ یہاں تک کہ نوحہ 2 باب اس کی 3 تا 6 آیات میں بھی کمانوں کے حوالے بیان کیے گئے ہیں۔ اس دشمن کی مانند جس نے اپنی کمان مضبوط کی ہے، اور اس نے اپنا غضب صیون کی بیٹی کے خیمہ پر انڈیل دیا ہے۔
جب یہ کمان رویا میں نظر آتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ کمان کی مانند ہی نظر آتی ہے، لیکن حقیقت میں جب واقعہ رونما ہوتا ہے تو یہ کلام ہے، عدالت کا کلام۔ یوحنا 12 باب اس کی 48 آیت میں یسوع نے یہ بھی کہا تھا، جو مجھے رد کرتا ہے اور میری باتوں کو نہیں مانتا ان کے لیے ایک منصف ہے۔ وہ باتیں جو میں نے کی ہیں آخری دن وہی ان کو مجرم ٹھہرائیں گی۔ مکاشفہ 2 باب اور 3 باب میں 7 کلیسیاؤں کے پیغمبروں کو موصول ہونے والے خطوط یوحنا کے خط نہیں تھے، بلکہ یہ یسوع کے خط تھے۔ یوحنا نے یسوع کی باتوں کو ان تک پہنچایا تھا۔ حقیقت میں یہ یوحنا تھا جس نے ان باتوں کو پہنچایا۔ ان خطوط کو رد کرنا یسوع کے کلام کو رد کرنے کے مترادف ہے، اور اسی طرح آخر میں ان کی عدالت اسی کلام سے کی جائے گی، تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کمان عدالت کا کلام ہے۔ اب وہ اپنی کمان سے کہاں تیر چلاتا ہے؟ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، وہ چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ پر تیر چلاتا ہے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ نوح 2 باب اس کی پہلی 4 آیات میں ہم نے یہ پہلے دیکھا تھا، خدا کا غضب صیون کی بیٹی کے خیمہ پر نازل ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دھوکہ دیا۔ کمان سے نشانہ لگانے کی وجہ یہ ہے کہ خیمہ کے مقدس کے پاسٹرز اور مقدسین نے یسوع کو دھوکہ دیا تھا، اور وہ شیطان کے لوگوں کے ساتھ ایک ہو گئے تھے، اور اسی لیے انہیں کمان سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مکاشفہ کے آغاز میں 2 باب اس کی 14-15 آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ 7 گرجا گھروں کے پاسٹرز اور مقدسین کو توبہ کرنے کی تاکید کی گئی تھی، کیونکہ وہ نکلاویوں کے ساتھ ایک ہو گئے تھے، بتوں کی قربانی کی خوراک کو کھاتے تھے اور حرام کاری کرتے تھے، اور کہا گیا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ یہ بات غلط ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے قبول نہیں کیا، اس کے نتیجے میں ان کی عدالت کی جاتی ہے۔ حوالہ کے طور پہ یسایہ 2 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے لوگوں یعنی یعقوب کے گھرانہ کو چھوڑ دیا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہوگا کہ انہیں چھوڑ دیا جائے؟ کیونکہ پہلے وہ منتخب ہو چکے تھے۔ منتخب کیے بغیر ترک نہیں ہوا جا سکتا۔ اس لیے خدا نے یعقوب کے خاندان کو ترک اس وجہ سے کیا کہ انہوں نے غیر قوموں سے عہد باندھا تھا، اور اسی لیے ان کو چھوڑ دیا گیا اور ان کو رد کر دیا گیا۔ فتح کرتا ہوا نکلا تاکہ اور بھی فتح کرے۔ اس کا مطلب اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح یسوع نے پہلی آمد کے وقت فتح حاصل کی، بالکل ایسے ہی دوسری آمد کے وقت یعنی مکاشفہ کی تکمیل کے وقت بھی وہ شیطان اور ابلیس پر غلبہ پائیں گے۔ اس کے لیے آپ یوحنا 16 باب اس کی 33ویں آیت دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اب دوسری مہر کھولے جانے کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس کے واقعات دیکھتے ہیں۔ جب برہ نے دوسری مہر کھولی تو میں نے دوسرے جاندار کو کہتے سنا، آ! پھر ایک اور گھوڑا نکلا، ایک جلتا ہوا لال گھوڑا۔ اس کے سوار کو زمین سے صلہ اٹھانے اور لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا اختیار دیا گیا تھا۔ اسے ایک بڑی تلوار دی گئی۔ اب دوسری مہر کھولنے کے واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جس نے دوسری مہر کھولی وہ یسوع برہ ہے، اور اس طرح ایک لال گھوڑا، اس کا سوار اور ایک بڑی تلوار نظر آتی ہے۔ یہ لال گھوڑا، سوار اور بڑی تلوار زمین سے صلہ اٹھانے کے لیے نمودار ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں تحریر کی گئیں کیونکہ رویا میں لال گھوڑا، سوار اور بڑی تلوار دیکھی گئی تھی۔ تاہم مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جب یہ واقعات حقیقت میں رونما ہوتے ہیں تو سوار روح کے طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ روحیں ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اس زمین پر موجود جسم کا استعمال کرتی ہے، یعنی لوگوں کا استعمال کرتی ہے۔ یہ روحیں آسمانی فوج کی طرح بہت سی روحیں ہیں، اور یہ روحیں جسم کو کام کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہاں بڑی تلوار بھی عدالت کا کلام ہے، لہٰذا یہ بڑی تلوار اصل میں ایک بڑی تلوار نہیں ہے، بلکہ یہ صرف رویا میں ایک بڑی تلوار دیکھی گئی۔ تلواروں میں سب سے عظیم تلوار وہ ہے جسے ہم جنگوں میں بطور ہتھیار استعمال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
اب اس بڑی تلوار کا مطلب دیکھیں، جب حقیقت میں یہ پورا ہوتا ہے تو یہ عدالت کے ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں سے توبہ کرنے کو کہا گیا لیکن انہوں نے توبہ نہ کی۔ اس کے بارے میں مکاشفہ 2 باب اس کی 16ویں آیت میں یسوع نے کہا، میں ان کے خلاف اپنے منہ کی تلوار سے لڑوں گا۔ پھر منہ کی تلوار عدالت کے کلام کی نمائندگی کرتا ہے جو کہ منہ سے نکلتا ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے کہ روح کی تلوار خدا کا کلام ہے۔ ہماری لڑائی جسم اور خون کے خلاف نہیں بلکہ تاریکی کے حکمرانوں اور بدروحوں کے خلاف ہے، اور اس طرح شیطانی چالوں کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں خدا کا بختر پہننا چاہیے جو کہ کلام ہے، اور ہمارے پاس روح القدس کا کلام ہونا چاہیے اور وہ تلوار ہے۔ بائبل میں خاص طور پہ یہاں مکاشفہ 6 باب میں یہ گھوڑے اور ہتھیار جو ہر بار ظاہر ہوتے ہیں جب بھی مہر کھولی جاتی ہے، یہ وہ ہتھیار نہیں جو جسمانی دنیا کی جنگوں میں لڑنے والے لوگوں کو مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، بلکہ ان کا استعمال بطور عدالت کے ہتھیار کے کیا جاتا ہے۔ اب زمین کی حقیقت کے حوالے سے جہاں سے صلح اٹھا لی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زمین سے صلح اٹھا لی جائے۔ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا اور سوچا کہ چند عالمی جنگیں ایسے واقعات تھے جو مہریں کھولنے کے وقت رونما ہو رہے تھے۔ تاہم ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ دراصل اس زمین کی حقیقت پر لاگو ہوتا ہے جو کہ خیمہ کا مقدس ہے، جو روح کے ساتھ شروع ہوا تھا اور جسم میں تبدیل ہو گیا۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ یسوع نے متی 10 باب اس کی 34ویں آیت میں کہا، یہ مت سمجھو کہ میں زمین پر امن قائم کرنے آیا ہوں، میں امن قائم کرنے نہیں بلکہ تلوار چلانے آیا ہوں۔ لیکن اگر آپ یسوع کے کلام کو بھی دیکھیں جو انہوں نے متی 5 باب میں کہا، تو وہاں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ لیکن 10 باب میں اس نے کہا کہ وہ امن لانے نہیں آیا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ یہ صلح ایسی صلح ہے جو ہمیں خدا کے ساتھ کرنی چاہیے، لیکن ابھی چنے ہوئے لوگوں کے اس خیمہ میں جنہوں نے دھوکہ دیا، نکلاؤس جو بدکار ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کے بعد برے کام کر رہے ہیں، اور اس لیے میں تلوار چلانے آیا ہوں۔ یہ عدالت کے حوالہ سے ہے۔ 2000 سال پہلے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ذریعے چراغ دان کے کام نے وقتی طور پر روشنی تو دکھائی، لیکن پھر اندھیرا چھا گیا، اور اس طرح وہ روشنی دینے والے تھے لیکن وہ اندھیرے میں داخل ہوئے اور ان کے ساتھ ایک ہو گئے۔ یسوع پھر روشنی بن کر آئے اور کہا کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اور وہ صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلانے آئے تھے جو کہ عدالت تھی، جو کہ عدالت کا کلام تھا۔ صلح اٹھانے اور لوگوں کو ایک دوسرے کو قتل کرنے پر مجبور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خیمہ کی کلیسیا کے وہ ارکان جنہوں نے دھوکہ دیا، لالچ میں پڑ گئے اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نکلاویوں کے حوالے کر دیا۔ تباہ کرنے والے انہیں روحانی طور پہ قتل کرنے کا باعث بنتے ہیں، نہ کہ جسمانی طور پہ قتل کرتے ہیں۔ ہر بار جب مہر کھولی جاتی ہے، مکاشفہ کی کتاب میں گھوڑے سوار اور اس کے ہتھیار کے ساتھ عدالت کا کام ہو رہا ہے۔ یہ ایک بڑی انسانی آبادی کا قتل نہیں ہے، بلکہ یہ خیمہ کے مقدس کے ان چنے ہوئے لوگوں کی روحانی عدالت ہے جنہوں نے برگشتگی کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ متی 24 باب کی 10ویں آیت میں اور اسی طرح متی 24 باب میں ایسے واقعات ہیں جو خداوند کی دوسری آمد پر ہوں گے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ آزمائش میں پڑ جائیں گے اور وہ ایک دوسرے سے نفرت کریں گے۔ نیز متی 10 باب اس کی 21ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ بھائی بھائیوں کو موت کے حوالہ کر دیں گے، باپ اپنے بچوں کو موت کے حوالہ کر دیں گے اور بچے اپنے والدین کو۔ روحانی طور پہ اس قسم کے ہولناک واقعات کے ذریعے سمجھنا چاہیے کہ یہ ان چنے ہوئے لوگوں کے لیے رونما ہو رہے ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا، اور اسی طرح وہ جگہ جہاں یہ واقعات رونما ہو رہے ہیں، جب مہریں کھولی جاتی ہیں تو وہ خیمہ کا مقدس ہے۔ آئیں اب تیسری مہر دیکھتے ہیں۔ جب برا نے تیسری مہر کھولی تو میں نے سنا کہ تیسرے جاندار نے کہا،
میں نے دیکھا اور میرے سامنے ایک سیاہ گھوڑا تھا، اس کے سوار نے ہاتھ میں ایک ترازو پکڑ رکھا تھا۔ تب میں نے سنا جو 4 جانداروں میں سے ایک آواز تھی کہ گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر، اور تیل اور میں کو نقصان نہ پہنچانا۔ جب تیسری مہر کھولی گئی تو کالا گھوڑا، اس کا سوار اور اس کے ہاتھ میں ایک ترازو ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر سوار اور سیاہ گھوڑے کے ترازو کے جوڑے کا منظر رویا میں دیکھا گیا، اور اس لیے اسے یوں لکھا گیا۔ لیکن جب حقیقی واقعات رونما ہوتے ہیں تو اس سوار سے مراد روح ہے، گھوڑے سے مراد جسم یعنی زمین پر موجود لوگ ہیں، اور اس بات کا مطلب یہ ہے کہ روح لوگوں کے ذریعہ کام کرتی ہے، اور یہ ترازو یا جو پیمانہ ہے یہ لفظی پیمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں خدا کا کلام ہے، اور ایسا کلام ہے جو ایمان اور اعمال کو تولتا ہے۔ آئیے عدالت کے ہتھیار کے طور پہ پیمانے کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک لمحہ نکالتے ہیں۔ اس دنیا کی عدالت کرتے وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم حقیقی ترازو کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس طرح ہم یقینی طور پہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ عدالت کے ہتھیار کے ذریعے ایک روحانی واقعہ ہے۔ جب امثال 24 باب اس کی 12ویں آیت پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدا دلوں کو تولتا ہے۔ آپ دل کو ترازو کے جوڑے میں کیسے تول سکتے ہیں؟ آپ کیسے تعین کر سکتے ہیں کہ کسی کا دل خدا کی نظر میں قابل قبول ہے یا نہیں؟ کیا یہ دیکھ کر معلوم نہیں ہو سکتا کہ آدمی قول کو برقرار رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے یا اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ اور اس لیے یہ پیمانہ جو دل کا وزن کرتا ہے، اس پیمانے سے مراد خدا کا کلام ہے۔ پہلا سیموئیل 2 باب اس کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ خدا اعمال کو تولتا ہے، خدا اعمال کا وزن کرتا ہے۔ لیکن خدا کے نزدیک کیا قابل قبول ہے، کیا نہیں، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ اس کلام کے مطابق عمل کر رہے ہیں یا نہیں، اور اس طرح وہ خدا کے کلام کے ذریعے تولے جاتے ہیں۔ نیز دانیل 5 باب میں اگر ہم حوالہ پر ایک نظر ڈالیں تو یہ بادشاہ بیلتشزر کے بارے میں ہے۔ ایک انگلی ظاہر ہوئی تھی اور لکھا تھا میں نے تکیل اپرسن۔ ان الفاظ کا مطلب کوئی نہیں سمجھ سکا، تاہم صرف دانیل ہی جسے خدا نے اس وقت چنا تھا مطلب بیان کرنے کے قابل تھا، اور اس لفظ تکیل کا مطلب یہ تھا کہ بادشاہ کو ترازو میں تولا گیا اور اس میں ایک کمی پائی گئی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ کو اس کے کردار کی مخصوص مقدار کے حساب سے تولا جائے، جیسا کہ یہ حقیقت ہے کہ یہ بادشاہ ترازو میں کمیاب پایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے کلام کے سامنے اس کی کمی ظاہر کی گئی تھی، اور اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ پیمانہ خدا کا کلام ہے جو ایمان اور اعمال کو تولتا ہے۔ اب یہاں کہا جاتا ہے گیہوں دینار کے سیر بھر اور جو دینار کے 3 سیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا بیج جو کہ یسوع کے لا تبدیل کلام کے ساتھ عدالت کے وقت تک باقی رہے گا۔ آئیے تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ جب بات پیمانے کی ہو تو پینڈولم پر ایک وزن ہونا ضروری ہے جو کہ ماپنے کا ایک معیار ہے، اور اس طرح یہ لوگ جو ایک دن کی مزدوری کے لائق ہیں، یہ 1 سیر گیہوں اور 3 سیر جو کی طرح کے لوگ ہیں۔ اسی طرح توبہ کے خطوط 7 سونے کے چراغ دانوں کے خیمہ کو بھیجا گیا جنہوں نے دھوکہ دیا، لیکن مکاشفہ 3 باب اس کی 4 تا 5 آیات میں ایسے قیمتی لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اپنے جاموں کو آلودہ نہیں کیا، اور اس طرح یہ کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح سفید جامے پہنے ہوئے غالب آنے والا ہوگا۔ یہ ایمان کی وہ مثالیں ہیں جو مکاشفہ 3 باب اس کی 4 تا 5 آیات میں کی گئی ہیں، لیکن ایسے لوگ تھے جن کو توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی تھی مگر انہوں نے توبہ نہ کی، اور اسی لیے عدالت ہو رہی ہے۔ لوگوں کو یہ دیکھنے کے لیے تولا جاتا تھا کہ آیا اس کلام کو سیکھنے کے قابل کوئی ہے، لیکن ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا جو سفید جامے پہنے ہوئے تھا، اور انہوں نے اپنے جامے آلودہ نہیں کیے تھے، جیسے 1 سیر گیہوں اور 3 سیر جو۔
اور اسی طرح عیسایہ پہلا باب اس کی 8 تا 9 آیات میں جو خدا کے کلام پر قائم رہے اور شہر سے بھاگ نکلے وہ سدوم اور عمورہ کی عدالت سے بچ گئے۔ نوح اور لوط کے وقت بھی ایک عدالت تھی۔ کیا مکاشفہ کے وقت بھی کوئی عدالت ہوگی؟ نوح کے وقت صرف نوح کا خاندان کشتی میں داخل ہوا تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جب یسوع واپس آئیں گے تو ابن آدم کی آمد نوح اور لوط کے زمانے کی طرح ہوگی۔ اور اس طرح عدالت کے اس وقت کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ باقی رہیں گے۔ یہ چند بیج جو باقی رہ جاتے ہیں یہ مزید بڑے کام کریں گے۔ ہم بعد میں اس مواد کو جاری رکھیں گے اور یہاں واپس آتے ہیں کہ تیل اور مے کو نقصان نہ پہنچانا۔ جب ہم مکاشفہ 11 باب کی 3 تا 4 آیات کو دیکھتے ہیں تو وہاں 2 گواہ موجود ہیں اور ان کا تعارف زیتون کے 2 درختوں کے طور پہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر 2 شمعدان بھی موجود ہیں۔ زیتون کے درخت سے زیتون کا تیل نکلتا ہے اور وہ کلام جس کی گواہی وہ 2 گواہ دیتے ہیں، جو چیزیں انہوں نے دیکھی اور سنی، وہ گواہی زیتون کا تیل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اسے نقصان نہ پہنچانا۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ میں کو نقصان نہ پہنچانا۔ انگور بیل سے آتے ہیں اور میں اس کے پھل یعنی انگور سے بنتی ہے۔ اور اس طرح اس منطق میں یسوع نے کہا کہ وہ انگور کا حقیقی درخت ہے، اور اس طرح یسوع کا کلام میں بن جاتی ہے۔ تھوڑی سی مزید وضاحت کرنے کے لیے جب ہم مکاشفہ 2 باب اس کی پہلی آیت کے بارے میں سوچتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یوحنا نے خدا کے کلام کی گواہی دی اور یسوع کی گواہی وہ سب کچھ ہے جو اس نے دیکھا تھا۔ یہ گواہی یسوع کا کلام ہے۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ اصل واقعات تھے جو دیکھے اور سنے گئے تھے۔ یہ درست ہے نا؟ اور اس طرح میں اور تیل کو نقصان نہ پہنچانے کے بارے میں جو بتایا گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا جن کے پاس گواہی کا کلام اور یسوع کا کلام ہے، ان لوگوں کو ضرر نہ پہنچانا، ان لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ آئیے اب چوتھی مہر کھولنے کے واقعات کو پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 6 باب اس کی 7 تا 8 آیات۔ جب برا نے چوتھی مہر کھولی تو میں نے چوتھے جاندار کی آواز سنی کہ آؤ۔ میں نے دیکھا اور وہاں میرے سامنے ایک زرد گھوڑا تھا، اس کے سوار کا نام موت تھا اور عالم ارواح اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ان کو چوتھائی زمین پر یہ اختیار دیا گیا تھا کہ تلوار اور کال اور وبا اور زمین کے درندوں سے لوگوں کو ہلاک کریں۔ آمین۔ یہاں زرد گھوڑے اور سوار کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور سوار کا نام موت ہے اور زمین کے درندوں سے ہلاک کرتا ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ زرد گھوڑا اور سوار نمودار ہو چکے ہیں، اور جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے یہ سوار روحیں ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ سوار کا نام موت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس قتل کرنے کا مقررہ کام ہے، قتل کرنے کا فرض ہے۔ بس یہ سوار روحیں ہیں اور یہ گھوڑے وہ جسم ہیں جو زمین پر ہیں۔ روحیں کام کرنے کے لیے جسم کا استعمال کر رہی ہیں۔ اور زمین کے حیوان کے ہاتھوں مارے جانے کا کیا مطلب ہے؟ زمین کے حیوان کے بارے میں اگر ہم مکاشفہ 13 باب اس کی 11ویں آیت دیکھیں تو اس کے خیمہ یعنی آسمان میں وہ حیوان ہے جو خیمہ کے مقدس میں داخل ہوتا ہے، اور یہ حیوان سمندر سے آتا ہے۔ لیکن ایک اور حیوان بھی ہے جو زمین سے آتا ہے۔ سو اس ہستی کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس ہستی کو در حقیقت عدالت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ زمین سے حیوان آتا ہے۔ اور زمین کا یہ حیوان تباہی کرنے والا ہے۔ تو یہ تباہی کرنے والا کہاں تباہی کرتا ہے؟ یسوع نے 7 پیغمبروں کا انتخاب کیا تھا اور اندھیرے میں روشنی کے لیے سونے کے چراغ دانوں کا کام کیا تھا، لیکن اس تباہی کرنے والے نے اس جگہ کو پامال کیا اور اسے تباہ کر دیا تھا۔ زمین کے حیوان کی اصل ہستی ایک تباہی کرنے والا ہے جو عالم ارواح کا ہے۔
یہ ہستی وہ ہے جو 7 سونے کے چراغ دانوں کے خیمہ کو پامال کرتی ہے اور وہ نشان دیتی ہے جو 666 ہے۔ ان باتوں کی مزید تفصیل مکاشفہ 13 باب میں ہم دیکھیں گے اور وہاں پر ان کی وضاحت کی جائے گی، اور اس میں مکاشفہ 17 باب کے بھی واقعات سے متعلق باتیں ہوں گی۔ اس لیے ہم یہاں مختصر وضاحت کریں گے۔ بائبل میں اگر آپ یسایہ 10 باب اس کی 5ویں آیت پر نظر ڈالیں تو آسوری لوگ موجود ہیں۔ وہ غیر قوم ہے، نہ کہ چنی ہوئی قوم، بلکہ خدا ان اسوریوں کو بلاتا ہے اور ان کو غضب کی چھڑی کے طور پہ استعمال کرتا ہے تاکہ ان باغی چنے ہوئے لوگوں کو سزا دے جو اس کی بات نہیں سنتے۔ اور اس طرح آپ اس مواد کا اطلاق بھی کر سکتے ہیں جب یہ کہتا ہے کہ لوگ زمین کے حیوان سے مارے جاتے ہیں۔ سوار کا نام موت ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسے قتل کرنے کا مقررہ کام ملا تھا۔ حزقیل 9 باب اس کی 4 تا 6 آیات میں خدا اس کا حکم دیتا ہے۔ یروشلم کے نام سے ایک جگہ ہے اور اس یروشلم کو ہم خدا کے چنے ہوئے لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بدقسمتی سے یروشلم میں مکروہ چیزیں اور قابل نفرت واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ وہ دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کو قربان کیا گیا کھانا کھا رہے ہیں، خدا کے قوانین اور ضوابط توڑ رہے ہیں۔ وہ ایسا ناپسندیدہ عمل کر رہے ہیں جس سے خدا نفرت کرتا ہے۔ اس دوران جو لوگ ان اعمال پر افسوس کرتے ہیں یہ قیمتی لوگ ہیں، لیکن جو لوگ ان اعمال کو دیکھتے ہیں اور وہ روتے نہیں ہیں اور وہ ماتم نہیں کرتے اور انہوں نے اسے فطری چیزوں کے طور پہ قبول کیا، اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی مر چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان اعمال پر روتے اور ماتم کرتے ہیں ان کے ماتھے پر ایک نشان ملتا ہے۔ جو لوگ یہ نشان حاصل نہیں کرتے وہ قیمتی نہیں ہیں اور فرشتے کو عدالت کرنے اور قتل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ یہ موت کہتا ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شیطان کی ہے، لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ قتل کرنا مقررہ کام ہے۔ عالم ارواح کے پیچھے چلنے کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ مارے جاتے ہیں انہیں یہ لے جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کے 1/4 حصے پر اختیار کے ساتھ قتل کا واقعہ ہے، لیکن زمین کا یہ 1/4 اس پورے سیارے زمین کے 1/4 کے بارے میں بات نہیں کی جا رہی۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دھوکہ دینے والے 7 سونے کے چراغ دان کے خیمہ کے 1/4 مقدسین کو قتل کرنے کے اختیار کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جیسا کہ یہ عدالت مکاشفہ کے 6 باب میں ہوتی ہے۔ یہ عدالت ایک ہی وقت میں شروع اور ختم نہیں ہوتی، لیکن یہاں روحانی طور پہ 1/4 حصہ قتل کیا جا رہا ہے، روحانی طور پہ۔ اب باقی لوگ جو بچے ہیں وہ 1/3 اور 1/3 قتل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ہم اس کے بارے میں مکاشفہ 8 اور مکاشفہ 9 باب میں دیکھتے ہیں اور آنے والے وقت میں اس کے بارے میں سیکھیں گے۔ ان کی بدتریج عدالت کی جاتی ہے اور روحانی طور پہ قتل کیا جاتا ہے، اور ہم جاری رکھیں گے۔ یہاں اس وقت یہ اس 1/4 کی عدالت کی جا رہی ہے۔ تلوار، قحط، موت اور زمین کے حیوان سے قتل کرنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تلوار عدالت کا کلام ہے اور قحط سے مراد بغیر کلام کے روحانی قحط ہے۔ یہ جسمانی کھانا نہ ہونے کی بات نہیں کی جا رہی کہ وہ جسمانی قحط ہے، کیونکہ ایک ایسی جگہ جہاں خدا کے چنے ہوئے لوگ ہیں اور وہ جگہ برے اعمال سے بھری ہوئی ہے، خدا وہاں بارش نہیں بھیجتا اور اب ان کے پاس کلام نہیں ہے، اور اس طرح یہ موت ایک موت ہے جو کہ روح کو ہلاک کر دیتی ہے، جسم کو نہیں۔ یہ ایک روحانی عدالت ہے جو ایک روح کو ہلاک کرتی ہے، اور زمین کا حیوان عالم ارواح سے تعلق رکھنے والا تباہی کرنے والا ہے۔ جس طرح اسوریوں کو باغی چنے ہوئے لوگوں کو سزا دینے کے لیے لاٹھی کے طور پر استعمال کیا گیا تھا، اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ زمین کا حیوان عالم ارواح سے تعلق رکھنے والا تباہی کرنے والا ہے۔ اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں 5ویں مہر پر، مکاشفہ 6 باب 9 تا 11 آیات۔
جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے مذبح کے نیچے ان لوگوں کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام اور گواہی کی وجہ سے مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ آمین۔ جب 5ویں مہر کھولی جاتی ہے تو شہداء نمودار ہوتے ہیں اور اپنے خون کے انتقام کے لیے پکارتے ہیں۔ یہ شہید مذبح کے سامنے ہیں۔ یہاں مذبح مکاشفہ 4 باب میں خدا کے تخت کے سامنے کا مذبح ہے۔ یہ ایک ہی جگہ ہے جس میں 4 جاندار ہیں۔ انہوں نے زمین کے رہنے والوں کی عدالت کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ زمین کے رہنے والے اب تباہی کرنے والے شیطان کے پاسٹرز ہیں، اور چونکہ وہ تباہی کرنے والے ہیں اس لیے ان کی عدالت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی بھی عدالت کی جا رہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے زمین کے رہنے والوں کی عدالت کرنے کا مطالبہ کیا۔ پھر شہیدوں کے خون کا انتقام کب پورا ہوگا؟ ایک وقت ہے جب بابل، جو ناپاک روحوں کا مسکن ہے، اس کی عدالت کی جاتی ہے۔ ان کے خون کا انتقام اس تباہی کرنے والے یعنی دشمن شیطان کی عدالت کے ذریعے لیا جاتا ہے، اور اس لیے اس وقت تک کچھ واقعات ہونے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انہیں انتظار کرنے کو کہتا ہے۔ اگر ہم یہاں ایک مختصر نظر ڈالیں تو مکاشفہ 18 باب اس کی 20ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا نے ان کی اسی طرح عدالت کرنی ہے جس طرح سے انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اور اس طرح خون کا انتقام مکاشفہ 16، 17 اور 18 باب کے واقعات کے بعد ادا کیا جاتا ہے۔ پھر اس انتقام کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ سفید جامے دینے کی وجہ یہ ہے کہ شہیدوں کے اعمال کو راست بازی کے اعمال تسلیم کیا جائے۔ ان کا خدا کے کام اور یسوع کی گواہی کے لیے سر قلم کر دیا جاتا ہے، اور اسی طرح انہیں سفید جامے دیے جاتے ہیں، یعنی ان کے اعمال کو راست بازی کے اعمال تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہم خدمت اور بھائیوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے۔ یہ ہم خدمت ان 7 سونے کے چراغ دان کے خیمہ کے ساتھی پادری اور مقدسین ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا۔ انہیں ہم خدمت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ شہیدوں کو بھی خدا نے چنا تھا اور ان کا انتخاب یسوع نے کیا تھا، اور وہ موت تک فرما بردار رہے تھے۔ تاہم مکاشفہ کی تکمیل کے وقت آخر میں 7 سونے کے چراغ دان کے چنے ہوئے خیمہ کے پادریوں اور مقدسین نے اس وعدے کو جو ان کے ساتھ کیا تھا توڑ دیا، اور اس طرح بالآخر انہیں خدا کے غضب سے سزا دی جاتی ہے۔ وہ بھی چنے ہوئے لوگ تھے، لیکن وہ یہ چنے ہوئے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے وعدہ پورا کیا، یہ وہ چنے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا۔ تو صرف چنے ہوئے لوگوں کے تناظر میں وہ ایک بار ہم خدمت تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح سے لکھا گیا ہے۔ لیکن وہ وقت جب ان ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا ہو جاتا ہے، یہ وہ وقت ہے جب پادری اور اس خیمہ کے مقدسین کو ایک وقت میں 1/3 اور 1/3 کر کے قتل کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب 4تھی مہر کھولی گئی تو زمین کا 1/4 حصہ تلوار، قحط اور وبا اور زمین کے حیوان سے مارا گیا۔ تو جو بقایا لوگ ہیں، یہ سلسلہ مکاشفہ 8 باب، 9 باب اور 12 باب میں جاری رہے گا۔ اس طرح ان کی عدالت کی جاتی ہے۔ اب ہم 6ٹھی مہر کھولے جانے پر ایک نظر ڈالیں گے۔ یہ سب سے اہم مواد ہے جب 6ٹھی مہر کھولی جاتی ہے، لہٰذا آئیے ہم اچھی طرح توجہ مرکوز کریں اور اس مواد کو سنیں تاکہ ہم سمجھ سکیں۔ آئیے مرکزی حوالہ پڑھتے ہیں، مکاشفہ 6 باب اس کی 12 تا 17 آیات۔ میں نے دیکھا جب اس نے 6ٹھی مہر کھولی، ایک بڑا بھونچال آیا، سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا سرخ ہو گیا، اور آسمان کے ستارے زمین پر گر گئے، جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں
चट्टानों में जा छुपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें इसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उनके गज़ब का अजीम दिन आ चुका है और अब कौन ठहर सकता है। मुकाशफा 6 बाब में सबसे अहम वाक़या उस वक्त होता है जब छठी मोहर खोली जाती है। ये वाक़या जो छठी मोहर खोलने पर होता है, मुकाशफा 6 बाब में सबसे अहम वाक़या है। ये बड़ा भूचाल 7 सोने के चिरागदान के खैमा के मुकद्दसीन के दिलों के बड़े भूचाल की तरफ इशारा करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल को ज़मीन भी कहा जाता है। जब भी कोई मोहर खुलती है तो 7 सोने के चिरागदान के इस खैमा के अंदर मुसलसल अदालत की जाती है और ये बड़ा भूचाल एक बार फिर इस बात का जिक्र करता है, इस बात का इशारा करता है कि उनके दिल झुंझलाते हैं। कहा जाता है कि सूरज, चांद और सितारे तारीक और गिर जाते हैं, लेकिन अगर हकीकी सूरज तारीक हो जाए, अगर चांद अपनी रोशनी ना दे और ये सितारे गिर जाएं, तो इसके बाद कुछ और नहीं हो सकता। रोया में देखा गया कि सूरज तारीक हो चुका है, चांद रोशनी नहीं दे रहा और सितारे गिर रहे हैं। यही वजह है कि इसे इस तरह तहरीर किया गया था। लेकिन जब ये वाक़यात हकीकी सूरत में पूरे होते हैं तो हमें इस बात को समझने के लिए सूरज, चांद और सितारों की असल शनाख्त को समझना चाहिए। सूरज, चांद और सितारों की हकीकत पादरी, मुबशरान और 7 सोने के चिरागदान के खैमा के मुकद्दसीन हैं। पैदाइश 37 बाब उसकी 9 ta 11 आयात में याकूब के ख़ानदान को सूरज, चांद और सितारे कहा जाता है। और उसकी वजह यह है कि जब यूसुफ ने ख्वाब देखा तो उसने याकूब से कहा कि सूरज, चांद और 11 सितारे मेरे सामने झुक गए। इसके बाद उसके वालिद याकूब ने कहा, क्या मैं, तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई वाक़ई आकर तुम्हारे सामने झुक जाएंगे? और उसके फ़ौरन बाद ये हकीकत में वाक़या हुआ। बस अगर याकूब का ये ख़ानदान एक खैमा है जिसे आसमान कहा जाता है, तो याकूब सूरज, उसकी बीवी चांद और उसके बेटे सितारे बन जाते हैं। इसी तरह जब मुकाशफा के वाक़यात पूरे होते हैं तो चुने हुए लोगों के खैमा को आसमान कहा जाता है और पादरी, मुबशरान और वहाँ के मुकद्दसीन सूरज, चांद और सितारे बन जाते हैं। एक वाक़या जहाँ ये लोग तारीक हो जाते हैं और गिर जाते हैं, क्योंकि इस जगह पर खुदा और बर्रे का गज़ब इन पर है और इनकी अदालत की जाती है। लेकिन ये आसमान में असल सूरज के तारीक होने के बारे में नहीं है, चांद का रोशनी ना देना या सितारों के गिरने के बारे में नहीं है, बल्कि चुने हुए लोगों के खैमा के पादरी और मुकद्दसीन के बारे में है, जो सूरज, चांद और सितारों के तौर पर जाने जाते थे। वो खुदा के हैं, लेकिन चूंकि उनकी अदालत होती है इसलिए उन्हें ज़मीन पर फेंक दिया जाता है और वो गैर कौमों की ज़मीन की मलकियत बन जाते हैं। जिस वाक़या में तमाम मुकर्ररा कारकुन मुस्ताफ़ी हो जाते हैं, वो इस वाक़या की तरफ इशारा करता है जब वो तारीक हो जाते हैं और उनकी अदालत होने के बाद वो गिर जाते हैं। इसके नतीजे में क्या वाक़या होता है? जो चीज़ पहले खुदा की थी अब वो गैर कौमों की है। ये सूरज, चांद और सितारे मुकाशफा के 12 बाब और 13 बाब में भी ज़ाहिर होंगे, और इसलिए हमें ये समझना चाहिए कि इनसे मुराद खैमा के मक़दस, आसमान के पादरी, मुबशरान और मुकद्दसीन हैं। गिलतियों 3 बाब उसकी 3री आयत में कहा गया है कि उन्होंने रूह से आगाज़ किया था लेकिन वो जिस्म की तरफ लौट गए। और मत्ती 8 बाब उसकी 11 ta 12 आयात में कहा गया है कि बादशाही के असल वारिसों को या असल फर्जंदों को निकाल कर अंधेरे में डाल दिया जाएगा। बादशाही के असल वारिसों की हकीकत जिन्हें अंधेरे में फेंक दिया जाता है, ये पादरी और 7 सोने के चिरागदान के खैमा के मुकद्दसीन हैं जिन्होंने धोखा दिया था। इसमें कहा गया है कि इन वाक़यात के बाद बथेरे पूरब और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ आसमान की बादशाही की ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। इसका मतलब है कि बहुत से लोगों की कटाई की जाएगी। हम ये वाक़या मत्ती 24 बाब उसकी 29 ta 31 आयात में देख सकते हैं।
کیونکہ متی 24 باب کے واقعات یسوع مسیح کی دوسری آمد کے واقعات ہیں۔ جب مکاشفہ کی پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہوں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دوسری آمد کے وقت کے واقعات ہیں، اور مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جاتا ہے، چاند اپنی روشنی نہیں دیتا، ستارے گر جاتے ہیں اور اجرام فلک ہل جاتے ہیں۔ پھر یہ مصیبت کس کے لیے ہے؟ وہ چنے ہوئے لوگ جنہوں نے دھوکہ دیا۔ جب سورج، چاند اور ستارے تاریک ہو کر گرتے ہیں تو یہ ایک روحانی رات بن جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یسوع رات کو چور کی طرح آئے گا۔ وہ فرشتوں کے ساتھ آتا ہے اور آسمان کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک برگزیدوں کو جمع کرتا ہے۔ یہ کٹائی کا کام ہے۔ جب مکاشفہ 6 کے واقعات ختم ہو جاتے ہیں، مکاشفہ 7 باب میں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کٹائی اور مہر لگائی جاتی ہے۔ یہ نئی بادشاہی اور نئے لوگوں کی تخلیق ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جس کا ذکر مکاشفہ 21 باب کی پہلی آیت میں کیا گیا ہے۔ ایک نیا آسمان اور نئی زمین ہے جو تخلیق کی گئی ہے۔ پہلا آسمان اور پہلی زمین گزر جاتی ہے۔ پہلے آسمان اور پہلی زمین کے لیے گزرنا کوئی تباہی نہیں جہاں زمین تباہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ ان چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ کے بارے میں ہے جنہوں نے گناہ کیا تھا، اور وہ سب لوگ تاریکی میں داخل ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آسمان کا گزر جانا چنے ہوئے لوگوں کے خیمہ کے زوال اور انجام کی نمائندگی کرتا ہے، کیونکہ روح انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اگر ہم بھی پیدائش 6 باب کی 3 آیت پر نظر ڈالیں تو خدا لوگوں کے ساتھ ملتا تھا، لیکن اس کے چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے بھرے ہوئے تھے، اور خدا گناہ کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ خدا اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور وہ سب لوگ صرف جسم بن جاتے ہیں۔ ہر پہاڑ اور جزیرہ جو ان کی جگہ سے ہٹایا گیا تھا 7 سونے کے چراغ دان کے خیمہ کی شاخ گرجا گھروں کی نمائندگی کرتا ہے، جو خدا کی طرف سے بھی منتقل کیے گئے تھے، کیونکہ ان کی عدالت کی جا رہی ہے اور وہ غیر قوموں کے تباہی کرنے والوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہاڑوں اور جزائر کو ہٹایا جا رہا ہے۔ ایک اصل جسمانی واقعہ کے طور پہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ صرف اس طرح تحریر کیا گیا تھا۔ اصل میں اس کی تکمیل میں کیا ہوا، جہاں 7 سونے کے چراغ دان کے خیمہ کی شاخیں یعنی ان کے باقی گرجا گھر ہیں، ان کی بھی عدالت کی گئی اور انہیں خدا کی طرف سے باہر پھینک دیا گیا، اور وہ غیر قومیں یعنی تباہی کرنے والوں کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہاں کا مواد یرمیہ 6 باب اس کی 12ویں آیت کی طرح ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ خدا کی ملکیت تھے ان کی عدالت کی گئی اور انہیں باہر پھینک دیا گیا، اور وہ کسی اور کی ملکیت بن گئے۔ زمین کے بادشاہوں، امیر، فوجی سردار، مالدار اور زوراور اور تمام غلام، یہ سب ان 7 سونے کے چراغ دان کے خیمہ کے مقدسین اور مقرر کردہ کارکن ہیں جنہوں نے دھوکہ دیا۔ انہوں نے روح سے آغاز کیا تھا لیکن جسم کی طرف لوٹ گئے۔ ان باتوں کا یہ مطلب ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ غاروں، پہاڑوں اور چٹانوں میں چھپ جاتے ہیں۔ چھپ جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قوم کی تنظیم میں داخل ہو چکے ہیں جو تباہی کرنے والے ہیں۔ غار میں اندھیرا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے روشنی چھوڑ کر تاریکی میں جانا۔ یہ پہاڑ کے پیچھے چھپنے کے مترادف ہے۔ یہ پہاڑ ایک کلیسیا کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہاں چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کا تعلق غیر قوموں کے چرچ یعنی تباہی کرنے والوں سے ہو چکا ہے۔ اور چٹانوں میں چھپنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر قوم کے پادری یعنی تباہی کرنے والوں پر انحصار کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہیں عدالت کے ذریعے رد کر دیا گیا تھا، اور توبہ کرنے اور خدا کی طرف لوٹنے کی بجائے انہوں نے غیر قوموں سے تعلق رکھا اور ان پر بھروسہ رکھنے کا انتخاب کیا۔ آخر میں ان کی عدالت کی جاتی ہے اور ان کو اس جگہ سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور 8 باب اور 9 باب کے ذریعے باقی 1/3 لوگ جو بچ جاتے ہیں ان کی غیر قوموں کے ذریعے روحانی طور پہ موت ہوتی ہے، ان کو قتل کیا جاتا ہے۔
ان کو غیر قوموں کے حوالے کیے جانے کی وجہ یہ ہے کہ جیسا پہلے بیان کیا گیا ہے کہ مکاشفہ 6 باب میں یہ واقعات ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو خدا اور یسوع کے چنے ہوئے تھے اور کچھ عرصے تک تاریکی کو روشن کرنے کے لیے چراغ کا کام کیا تھا، لیکن ان کی بدعنوانی اور دھوکہ کی وجہ سے وہ دور ہو گئے تھے۔ انہیں توبہ کے لیے بلایا گیا تھا، لیکن انہوں نے توبہ کی اس پکار کو مسترد کر دیا اور اسے قبول نہ کیا۔ چنانچہ ان کی عدالت کی گئی اور ان کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے آدم کی طرح خدا سے عہد کو توڑ دیا تھا اور غیر قوم کے دیوتاؤں کی خدمت کی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں غیر قوموں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ خیمہ کا مقدس کوئی عام چیز نہیں ہے جو روایتی ہے، بلکہ یہ وہ خیمہ کا مقدس ہے جسے یسوع نے مکاشفہ کی تکمیل کے وقت خاص طور پہ چنے ہوئے کہا تھا اور تعمیر کیا تھا۔ خدا نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر تاریکی میں روشنی کی تھی، لیکن ان کے چنے ہوئے ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد وہ بدعنوان اور گناہ گار ہو گئے۔ انہوں نے بتوں کو قربان کیا گیا کھانا کھایا، بت پرستی کی، اور اس طرح توبہ کرنے کو جب ان کو کہا گیا انہوں نے توبہ نہ کی۔ اسی وجہ سے ان کی عدالت کی گئی اور اس عدالت کے ذریعے وہ تباہ ہو گئے۔ اصل واقعات اس طرح ظاہر ہوئے جو ہم نے دیکھے ہیں۔ آئیے پہلی سے چھٹی مہر تک کا خلاصہ کرتے ہیں۔ 1966 میں مکاشفہ کی تکمیل کے وقت قائم ہونے والے خیمہ کے مقدس کے ساتھ رسولوں نے راستہ تیار کرنے کے لیے روشنی کا کام کیا۔ یسوع کے دائیں ہاتھ میں ہونے کے بعد وہ بدعنوان ہو گئے اور وہ گر گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دوسرے اور تیسرے باب میں خطوط بھیجے جاتے ہیں۔ لیکن ان 7 رسولوں کو جنہوں نے خطوط موصول ہونے کے بعد بھی توبہ نہ کی، 1980 کی دہائی میں کلیسیا کے قیام کے تقریباً 14 سال بعد ان کی عدالت کی جاتی ہے اور یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ غیر قوموں کے ساتھ ایک ہو جاتے ہیں اور ان کی ملکیت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح ان کی تباہی اور ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آئیے اب نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ مکاشفہ 6 باب میں یسوع نے ان چنے ہوئے لوگوں کی جنہوں نے دھوکہ دیا 4 جانداروں کو استعمال کر کے، جو ہم نے مکاشفہ 4 باب میں دیکھے، عدالت کا کام کیا۔ ان سب میں سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ جب چھٹی مہر کھولی جاتی ہے، جن لوگوں نے مکاشفہ 6 باب میں گناہ کیا تھا اور انہیں نکال دیا گیا، اور وہ متی 8 باب اس کی 11 تا 12 آیات میں بادشاہی کے فرزندوں کی حقیقت ہیں۔ یسوع کی پہلی آمد کے 2000 سال گزرنے کے بعد جن لوگوں نے دھوکہ دیا وہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ہم مکاشفہ کے 6 باب میں دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں کو باہر پھینک دیا جاتا ہے انہیں غیر قوموں نے مکاشفہ 8ویں باب اور مکاشفہ کے 9ویں باب میں قتل کیا۔ مکاشفہ کے 6 باب کے واقعات کے بعد مکاشفہ کا 7 باب ہمیں نئی بادشاہی یعنی 12 قبائل کے قیام کے بارے میں مہر لگا کر اور کٹائی کے ذریعے بتاتا ہے۔ یہ اتنا امید افزا اور انتہائی حیرت انگیز مواد ہے۔ آپ اگلی بار ہمارے قبیلے کے رہنما کے ذریعے سنیں گے کہ بائبل کے مطابق یہ 12 قبائل کیسے بنائے جاتے ہیں۔ آج مسیحیت بہت سے فرقوں میں تقسیم ہے، یہاں تک کہ آج سینکڑوں فرقے موجود ہیں، لیکن دوبارہ تخلیق کی گئی مسیحیت صرف اور صرف ایک ہے۔ آموز 3 باب اس کی 7ویں آیت میں خدا کہتا ہے کہ یقیناً وہ کچھ نہیں کرتے جب تک کہ اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے آشکارا نہ کریں۔ اور اسی طرح خدا مکاشفہ کی کتاب کے پورے ابواب ایک پادری کو دکھاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کی گواہی دے۔ خدا اور یسوع کہاں ہیں؟ جہاں وہ اکٹھے موجود ہیں، یہی وہ جگہ ہے جہاں نجات ہے۔ جہاں خدا اور یسوع ہیں وہی خدا کا کلام ہے، اور مکاشفہ کا یہ کلام، اس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا تھا کیونکہ اس پر 7 مہریں لگی ہوئی تھیں۔ اب اس کی پوری گواہی دی جا سکتی ہے کیونکہ اسے یسوع نے کھولا ہے۔ وہ جگہ جہاں سے یہ وضاحت آتی ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا اور یسوع موجود ہیں، اور وہ جگہ شنچنجی چرچ آف جیزس ہے جو کہ شہادت کے خیمہ کا مقدس ہے۔
ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج اس اجلاس کو سننے کے لیے وقت نکالا، اور برائے مہربانی یاد رکھیں کہ ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کی تصدیق کرنے کے لیے آخر تک کلام کو سنیں گے، تاکہ آپ کو مکمل یقین ہو اور وہ قیمتی لوگ ٹھہریں جو خدا اور یسوع کے فضل میں ایک ساتھ ہوں گے۔ ہم سب ایک ہیں۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ اے مقدس خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے آج ہمیں بیدار کیا اور زندگی کے اس کلام کو کھولا۔ جب یسوع واپس آتا ہے تو یہ کلام جسے کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، کیونکہ اسے 7 مہروں سے بند کیا گیا تھا۔ اپنے وعدے کے مطابق مناسب وقت پر یہ ایک چنے ہوئے پادری کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے، تاکہ تمام واقعات کو حقیقت کے طور پہ دکھایا جا سکے اور کلیسیاؤں کو اس کی گواہی دی جا سکے۔ اس حکم کے مطابق پوری دنیا میں مکاشفہ کی پیشن گوئیاں اور تکمیل پہنچائی جا رہی ہیں۔ اے پاک خداوند، ہم سب کی مدد کریں جو اس کلام کو سننے، اس کلام کو سمجھنے اور اس کلام کے مطابق عمل کرنے سے وعدہ کی گئی نعمتوں کو اور برکتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے باپ، اپنے فرشتوں کو ہمارے دلوں اور ہمارے ذہنوں کی رہنمائی کے لیے بھیجیں، تاکہ ہم آخر تک اس زندگی بخش کلام کو سن سکیں۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ آسمانی باپ، تو جو ہمارا خالق ہے، اور ہم یہ تمام باتیں یسوع کے نام سے مانگتے ہیں جو زندگی دینے والا ہے۔ آمین۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔